شاہ جی کل مجھے کہیں سے سنائی دی آواز اڑتی اڑتی کہ مذاکرات دوبارہ شروع ہیں یہ جو ڈیڈ لاک ہے اس کو حل کرنے کے لیے. دیکھیے اس وقت ان کے اپنی صفوں میں ایک دھڑا ہے جو کہتا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کیا جائے اور دوسرا کہتا ہے ہر صورت نہیں ہم دیکھ لیتے ہیں ان کو آنے دیجئے ہم ان کو روکیں گے رکاوٹیں کھڑی کریں گے ہم ان کو سبق سکھائیں گے. تو اب اس صورت میں ہم اگر چاہیں بھی صحیح تو کیسے آگے بڑھیں. مذاکرات کا آپ نے جواب نہیں دیا شاہ جی. میں نے سنا ہے مذاکرات کا ایک اور دور شروع ہے. نہیں ابھی کوئی شروع نہیں ہے. اگر شروع ہوگا اگر ہوا تو آبویسلی میرے علم میں ہوگا. میں پارٹی کا وائس چیئرمین ہوں اور اس میں اگر کوئی نشست ہوگی تو میں اس میں انوالو ہوں گا. ابھی میری کسی سے نشست نہیں ہوئی. ہم اس وقت پنجاب میں اور دوسری طرف سے اسد عمر ہم دونوں مارچ کو لیڈ کر رہے ہیں. نہ اسد کا کسی سے نشست ہوئی ہے نہ میری کسی سے نشست ہوئی ہے. پریزیڈنٹ صاحب کی ہو سکتی ہے کس سے ہو رہے ہیں کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب نے تو 2 دن پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ مذاکرات کی کوشش ناکام ہو گئی ہے. لیکن یہ میں تحریک انصاف کے اندر کی بات کر رہا ہوں کہ ان میں سے کسی نے مجھے کہا اور اس دفعہ کو تھوڑا سا آپٹیمزم بھی نظر آیا کہ شاید حل ہو جائے معاملات. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. میں کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ کچھ دوستوں کی کوشش ہو کہ بات مذاکرات کے ذریعے آگے بڑھے لیکن اس وقت تک ایز وی اسپیک کوئی باقاعدہ نشست یا گفتگو شروع نہیں ہوئی. اور عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ یہ سرخ بتی ہے ہمیں دوبارہ انگیج کر کے جب بھی انگیج کرتے ہیں سرخ بتی کے پیچھے لگاتے ہیں. از دیٹ آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ جب بھی ہوتا ہے ٹائم ضائع ہوتا ہے تحریک انصاف کا سرخ بتی کے پیچھے لگاتے تھے لیکن اس کا آؤٹ کم کوئی نہیں ہوتا. ماضی میں تو کاشف یہی دکھائی دیتا رہا ہے کہ گفتن نشستن برخاستن. اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ اگر کبھی مذاکرات ہوئے تو ایسا ہی ہوگا کیونکہ کوئی ہیڈ وے نہیں بنا. ڈپینڈ کرتا ہے اپنا کاشف ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی جو سوچ ہے وہ پریویل کرتی ہے. نیشنل ایجنڈا کو فوقیت دی جاتی ہے تو نیشنل ایجنڈے کا تو تقاضا یہ ہے کہ جتنے فریق ہیں وہ مل بیٹھ کر اس کا ایک سیاسی حل تلاش کریں. اور اگر ذاتی ایجنڈے کو فوقیت دی جاتی ہے تو ذاتی ایجنڈا تو ہے کہ اپنے کیسز فارغ کیے جائیں اپنے مفادات کو دیکھا جائے اپنی پسند کے لوگوں کو تعینات کیا جائے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ کون سی سوچ پریویل کرتی ہے. شاہ جی جب مذاکرات ہوتے ہیں جیسے آپ نے کہا حکومت سے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ہوتے ہیں یا تینوں اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں؟ دیکھیے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ صاحب نے ایک آفر کی کہ وہ میڈیٹ کرنے کو تیار ہیں. وہ ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے وہ فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ سپریم کمانڈر بھی ہیں ہماری افواج کے اور نان پارٹیزن اپروچ ان کی رہی ہے. تو اگر ان کا آفس اس میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے اور ہم دیانتداری سے اس کو ویلکم کریں گے اور ان کو بھی کرنا چاہیے. لیکن میں یہ کہتا کہ جب وہ رول پلے کرتے ہیں تو تینوں اکٹھے تینوں فریق بیٹھتے ہیں یا 2 فریق بیٹھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتے ہیں یا حکومت سے بات کرتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے ان کو مانی خیز بنانا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ تینوں فریقوں کو بیٹھنا پڑے گا. اور کیا یہ پیغام آیا اس طرف سے شاہ جی کہ آپ 4-6 مہینے انتظار کر لیں بہتر ہے 6 مہینے بعد وزیر اعظم بن جائیں بجائے اس کے کہ 6 سال تک باری نہ آئے؟ کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے آپ کی حکومت کی طرف سے ایسی بات سنی ہے آپ نے؟ نہیں دیکھیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اور دیانتداری سے کہہ رہا ہوں حکومت کی کسی شخصیت سے نہ کوئی مجھے پیغام ملا ہے نہ بات ہوئی ہے. ماضی میں جو ان کا ریکارڈ رہا ہے عمران خان صاحب کا جو تجربہ ہے آپ نے خود اس کا ذکر کر دیا وہ کوئی اتنا خوش مطلب اتنا پلیزنٹ نہیں ہے. ٹھیک شاہ جی یہ بتائیے امریکی سازشی بیانیہ اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے. عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا اس انٹرویو کی وجہ سے کافی آج کے اخبارات کی بھی اور کل کے اخبارات یہ بڑی سرخیاں لگی ہوئی ہیں اس انٹرویو کے حوالے سے. ڈیزائر ٹو بلڈ برجز ود واشنگٹن یہ FT کا فائنینشیل ٹائمز کا ہے جس میں عمران خان صاحب نے اشارہ اس طرف کیا ہے کہ جیسے آپ اس کا ذکر نہیں کرتے
کیا یہ جو رجیم چینج کی عمران خان صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا یہ ساروں نے مل کے میری حکومت گرانے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ اب میں ری بلڈ کروں گا اس کو، تو کیا اب ہم امریکی سازش کی بات نہیں سنیں گے عمران خان صاحب کی طرف سے؟ کاشف، میں وضاحت کر دوں، یہ جو خبریں لگی ہیں، سرخیاں لگی ہیں، میں نے بھی دیکھی ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ ایک جو حکومتی ڈسٹورشن پروپیگنڈا سیل ہے، یہ ان کی کارستانی ہے۔ وہ اپنی پسند کی خبریں لگوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے اس کی نفی کی ہے، ہمارا بیانیہ وہی ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے بیانیے پر قائم ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھے تعلقات چاہیں گے مستقبل میں امریکہ کے ساتھ بھی۔ لیکن شاہ جی، آپ یہ کہہ رہے ہیں بیانیے پہ قائم ہے لیکن اچھے تعلقات چاہیں گے، جو کہ بات ٹھیک ہے، اس انٹرویو میں بھی لکھا گیا، لیکن وہ کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں Mr. Khan said he no longer blamed the US and wants a dignified relationship. یہ غلط رنگ دیا گیا ہے، He no longer، اور کوٹس میں لکھا ہے، میں یہ بھی بتا دوں، کوٹس میں لکھا ہے blamed the US۔ عرض یہ ہے، آپ نے دیکھیں کہ آج انہوں نے اس کی وضاحتی بیان بھی ہے، اور میں نے ایک ٹویٹ بھی دیکھا ہے ڈاکٹر شیرین کا، جس پہ انہوں نے اس کو کلیریفیکیشن بھی دی ہے۔ اسی آرٹیکل میں وہ کہتے ہیں کہ ایز فار ایز خان صاحب کو پھر کوٹس میں، یعنی یہ ڈائریکٹ کوٹ ہے، یہ آئی ایم شیور یہ ریکارڈ بھی ہوا ہوگا کسی آڈیو، کسی ٹیپ ریکارڈر میں، یا وہ جس طرح بھی آج کل گیجٹس پہ ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ اٹس اوور، اٹس بہائنڈ می، ہی سیڈ آف دی alleged conspiracy which both Sharif and the US deny، کہ اٹ از بہائنڈ می، اٹس اوور، یہ ختم ہو چکی ہے بات۔ دیکھیے کاشف، ہم کہہ رہے ہیں ہم نے پریزیڈنٹ کو درخواست کی، پریزیڈنٹ صاحب نے اس کو چیف جسٹس صاحب کو بھیجا، اور جن 4 نقطوں پہ ہم نے بات کی ہے، نمبر 1 عمران خان کا جو پلاٹ اور اسیسینیشن اٹیمپٹ، نمبر 2 اعظم سواتی صاحب اور ارشد شریف کی شہادت، نمبر 3 ارشد شریف کا قتل، اسیسینیشن، اور نمبر 4 جو ہے اس سائفر کی حقیقت۔ ٹھیک ہے، لیکن سر سائفر کی حقیقت جاننا ایک بات ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ جی ہو سکتا ہے سازش نہ ہو، جب انٹرویو میں نہیں، معافی چاہتا ہوں، قوم سے خطاب میں یہ کہا کہ ہو سکتا ہے یہ سازش نہ ہو لیکن اس کو انویسٹیگیٹ کریں۔ یہاں پر اٹ لکس ویری کلیئر کہ ایف ٹی کے ذریعے یہ پیغام دیا جا رہا ہے جیسے کہ ہم تھوڑا سا اب سافٹ ہو جائیں گے امریکی سازش کے بیانیے پہ۔ کیا یہ بات اب سمجھی جائے کہ سافٹ ہوں گے، یا اگلے تقریر میں عمران خان، کیونکہ آج بھی جب انہوں نے جو جواب دیا اس میں یہ نہیں کہا کہ نہیں میں اسی طرح اس پہ کھڑا رہوں گا، انہوں نے بھی کہا کہ دیکھیں جی، انہوں نے آج بھی کہا، ابھی میں منڈی بہاؤدین میں ہی ہوں، آج ہمارا وہاں جو مارچ ہے منڈی بہاؤدین میں پہنچا ہے، ان کا خطاب میں نے سنا، اور ان خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہم اپنے موقف پر قائم ہیں، لیکن ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے، ہم نہیں چاہیں گے کہ بیجا ہمارے معاملات میں کوئی مداخلت کرے، یہ تو میں سمجھ رہا ہوں، ہم اچھے تعلقات کی خواہش رکھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ سارا لکھا ہوا ہے، بار بار عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک ماسٹر سلیو ریلیشن شپ، ایک ماسٹر سرونٹ ریلیشن شپ، جیسے ایک مالک کی اور ایک غلام کی ریلیشن شپ ہے، ویسی ریلیشن شپ رہی ہے پاکستان اور امریکہ کی، بالکل سارا کچھ انہوں نے کہا۔ صرف سوال میرا اس لیے بار بار یہ میں پوچھ رہا ہوں یہ سمجھنے کے لیے کہ خان صاحب نے جو یہ بات یہ اس انٹرویو میں کہی ہے، اس سے امپریشن بڑا واضح طور پر یہ آ رہا ہے جو کوٹس میں لکھا گیا خان صاحب کی طرف سے کہ اٹ از اوور، نو لانگر بلیمز دا یو ایس فار دس۔ اب میں ان کے اوپر یہ الزام تراشی نہیں کروں گا، یا وہ آپ کو لگتا ہے کہ اگلی تقریر میں یہ الزام دوبارہ لگے گا دوبارہ، اور وہ کہیں گے کہ امریکی سازش کے ذریعے اور اب ان کے ہینڈلرز کے ذریعے مجھے نکالا گیا؟ دیکھیے، میری سمجھ کے مطابق جو میں سمجھا ہوں اور جو مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے، انہوں نے اپنے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں لے کر آئے، ان کا موقف وہی ہے، پر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ موقف پر قائم رہتے ہوئے ہم آگے بڑھنے کو تیار ہیں، اور دیکھنا چاہیں گے کہ کس طرح ایک رشتے استوار کیے جاتے ہیں، اور رشتے کس قسم کے ہونے چاہیے۔